الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر ریاض، آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ نیوز 42۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر خادم حسین صاحب موجود ہیں۔ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں، معروف بزنس مین ہیں، ملکی حالات پہ ان کی گہری نظر ہے۔ ان سے ملک کی جو اکانومی کی صورتحال اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹر ہیں، ایکسپورٹ کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، ڈالر کے بحران سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر کس طرح سے گامزن کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم خادم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت نکال کے دیا۔ یہ بتائیے کہ 75 سال ہونے کو آ گئے ہیں، ہر جو اپنا پارٹی آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہماری پالیسیز کی بدولت ملک جو ہے وہ ایشین ٹائگر بن جائے گا، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں۔ جی کیا وجہ ہے؟ کہنے کو تو باتیں بہت سی ہیں، مختصراً چھوٹی چھوٹی دو چار باتوں میں آپ کے جو سوال ہے اس کے اوپر میں اپنے ریمارکس، اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ جی میں نے ایکسپورٹ جو ہے ابھی یہ کووڈ کی وجہ سے 3 سال ہو گئے چھوڑ دی، کیونکہ ہمارے پاس اتنے اب وسائل نہیں رہے کہ ہم کووڈ میں بھی رہتے ہوئے پھر جو ہے پاکستان میں جو ہے اسے سیلاب کا بھی ایک ایسا ایلیمنٹ جو ہے، یہ بھی ایک آفت آئی تو اس سے بھی ہم لوگ بری طرح افیکٹ ہوئے۔ پاکستان میں ابھی ایکسپورٹ کا جو برا حال ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے بجلی، یعنی انرجی کے علاوہ ہم پاکستان میں پاکستانی جو پروڈکٹ ہے دنیا میں ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے دنیا میں ممالک ہیں جو اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور اس کمپٹیشن میں ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ بھی ایک اپنا مقام رکھتی ہے، چاہے ان سے تھوڑی بہت بہتر ہو، لیکن پرائس ایشو جو ہے یہ ورلڈ اوور ہے۔ یہ پوری دنیا میں پرائس ایشو جو ہے یہ بنتا ہے کہ جی کیا آپ کا ریٹ کیا ہے، کوالٹی بالکل ٹھیک ہے، ریٹ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں۔ تو اسی بیس کے اوپر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ سے جو ہم نے اکثر و بیشتر جو ہے ڈیمانڈ کر رکھی ہے وہ یہ کی کہ جی ایکسپورٹر کو ریلیف دے۔ خیر ہماری اکانومی میں جو بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر جو ہے ہم ابھی سروائیول پوزیشن میں ہی چل رہے ہیں کئی سالوں سے۔ جو آپ نے 75 سال کا بولا، تو پاکستان کی اکانومی جو ہے آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ میں جو ہے ہم ہمیشہ اپنے ماضی کو جو ہے ہم اچھا کہیں گے، آنے والے دنوں کو یا موجودہ حالات کو ہم بہتر نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس پالیسی نہیں بن رہی ہوتی۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ پالیسی میکرز لوگ ہیں، وہ ڈیولپ کنٹریز والے جو ہے وہ 5 سال 10 سال 20 سال کی اپنے کاروبار کی پالیسی بناتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ آج کا وقت، آج میں ہمارے لیے کوئی اچھا وقت کیسے بنا ہوگا، آج ہم کیا کمائی کر سکتے ہیں، ہم کتنی ارننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، وہ سورس۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ بہت کچھ معاملات جو ہے ہوتے رہے، تو اس میں سارے حالات سبھی لوگ کہتے ہیں، میں بھی یہ کہوں گا کہ کچھ سابقہ حکومتوں میں کچھ ایسی چیزیں شامل تھیں کہ جو ناپسندیدہ تھی، جو ہماری معیشت کو جو ہے بڑا زہر قاتل بن گئی۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں اب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے، پاکستان کیا کہلاتا ہے، دوسرے لفظوں میں جنرلی ہم اپنے لوگوں میں جو بات کر رہے ہیں، اب پاکستان جو ہے، پاکستانی اکانومی جو ہے ریئل اسٹیٹ اکانومی ہو گئی۔ ہم نے جتنا پیسہ لے دے کرنا تھا، کوئی مڈیا کر متوسط طبقے لوگ ہیں انہوں نے بھی چھوٹی موٹی مل جل کے انویسٹمنٹ کر لی کہ جی پراپرٹی میں ہمارا پیسہ نہیں ڈوبتا، پراپرٹی کچھ نہ کچھ دے گی، بزنس لونز لے کر بھی ہم نے وہ نان پروڈکٹیو ایریاز میں انویسٹ کر دیا۔ ہم نے بہت ساری دیکھیں کہ پالیسیز ہم نے جو بنائی، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ کچھ ایسا کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے بوسٹ کرنا، ریئل اسٹیٹ کو، اب یہ جو چیزیں جو بن رہی ہیں یہ تو میں انبلیویبل ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ہے ان چیزوں کو ہم لوگ جو ہے کام کریں اور پاکستان میں جو ہے اپنی اکانومی کو کسی جگہ پہ رکھے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب جو دیکھیں پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے، یہ جو پینڈیمک آیا، یہ جو کووڈ والا، یورپ میں کیا برے حالات ہیں، وہاں پہ انرجی کا سب سے زیادہ فقدان ہے، لیکن انہوں نے جو ہے باقی جو شعبے ہیں ان میں اپنی پبلک کو جو ہے ریلیف دی ہے، ایون کہ سپورٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے ڈیولپ کنٹریز ہیں، ہم لوگ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ہم کم از کم یہ تو کر لیتے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ میں بزنس جا رہا ہے، یا ہمارے پاس جو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں یہ کہتا رہوں گا کہ ایک اور جو ہے چیزیں تھیں ہماری مارکیٹ، ہم نے اسٹیٹ بینک کو
جو ہے فری ہینڈ کیوں دیا. ہم نے ان کو کہہ دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کا ان کی انوالومنٹ جو ہے نکلنے کے بعد اب ہماری جو ڈالر جو ہے ہماری کرنسی جو ہے وہ کیوں نہیں اسٹیبل ہو پائی. اچھا ڈالرز پہ جب بات کرتے ہیں, ڈالر اور ایکسپورٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے. جی کیا ہوتا کہ اگر ہم 75 سال پہلے ہی یہ بات سمجھ لیتے کہ ایکسپورٹ کے بغیر اس ملک کا جو اکنامک کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ میرے اور آپ کے جو ہے کہنے سے نہیں ہے جی. ہم لوگوں نے جو ہے جتنی ہماری استطاعت ہے, جو اپروچ ہے, ہم اسی ذریعے کنوے کرتے رہتے ہیں لوگوں کو اور حکومت کو بولتے رہتے ہیں. باقی حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہے پالیسی جو بنا رہے ہیں وہ پالیسی میکر ہیں. اور کون ہے, میں نہیں کہوں گا کہ ان میں کون کون سے ہیں, وہ یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے ہماری جو جتنی بھی جو ہم جیسے ابھی دیکھیں ہم اسٹیک ہولڈر ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہے, لاہور چیمبر آف کامرس میں, تو ہم نے ان کو کنوے کرنا ہے. ہمارے پاس جن لوگوں کی رائے بنتی ہے خود کی جو لوگوں کے جو کمپائل کر کے ہم نے ان کو اپنی سجیشن دینی ہوتی ہے, بجٹ میں بھی دی جاتی ہیں. کافی حد تک جو ہے کوئی باتیں جو ہے ہماری گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر ہوتی ہے لیکن کیا ہے اگنور کر دی جاتی ہیں. آپ ٹائلز اور سٹونز کے جو بزنس سے وابستہ ہیں, یہ ہم اس قدرتی دولت سے ہم مالا مال ہیں, کس طرح سے ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں امپورٹنٹ جو ہمارا زر مبادلہ ہے فارن ایکسچینج. دیکھیں اس کی سب سے اہم ترین شکل جو ہے وہ وہی ہے کہ جو ہم اس کو جو ہے ویلیو ایڈڈ شکل میں لے کے آئیں. را فارم میں جو ہے کوئی بھی چیز ہے پاکستان میں را فارم میں ایکسپورٹ کرنی بند کر دیں. تو یہ جو ہے نا ہم بھی اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو را فارم میں ایکسپورٹ کرنا, اس کو بیچنا یہ بند کر دیں. یہ صرف اور صرف جو ہے اگر جائے تو یہ ڈیولپ ہوئی بھی ہو, ٹائلز کی شکل میں ہو, جو کہ فنش فارم میں ہم ایکسپورٹ کریں تاکہ اس کے ڈیمانڈ بھی ہے اور اس کی جو ہے ضرورت بھی ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیز اس سیکٹر میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک ہی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ ہے کوالٹی. تو کوالٹی کے اوپر جو ہے ہمارے پاس حکومت سے ہمیں مشینری درکار ہے کہ وہ آسان قسطوں میں باہر سے ٹیکنالوجی ان کی کوالٹی والی جو چیزیں ہیں مشینیں جو ہے وہ میسر کروائیں. لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پھر ان کو بولیں کہ جی اس کے اوپر کام کریں. اسی طرح سے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنائیں, جتنے بھی زون بن سکتے ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں کم از کم ان کے ارد گرد تو ضرور بنائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے رجحان بنے اور اس طرف توجہ بنے, نہ کہ ریل اسٹیٹ پراپرٹی والا جو ہے ہم لوگ اس میں جو ہے اکانومی لے کے آئیں. اچھا ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں کچھ بتائیں اور اپنی کس طرح سے یہ وینچر شروع کیا اور ترقی کی منازل کس طرح سے طے کی ہیں آپ نے. الحمدللہ جی, میں ترقی کی بات تو اللہ پاک سب کے ساتھ آسانی کرے. میرے کاروبار میں جو مجھے آسانی ہے جو رب نے دی ہیں اس لیے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے کچھ آسانیاں میسر ہوئیں. وہ دو ہی تین, نہ تو میرے پاس کوئی ایسی قابلیت ہے نہ میرے پاس کوئی اتنا پیسہ ہے. معاملہ وہی ہے کہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس جو علم ہوتا ہے, جو میرے پاس کاروبار ہوتا ہے, میں دوسروں کو بھی شامل کر لیتا ہوں کہ آپ آئیں, شیئر کریں, میرے ساتھ بیٹھیں, میرے ساتھ چلیں. ان سے جو کچھ بن پڑتا ہے میں ان سے لیتا ہوں, لیکن جو میرے سے ہوتا ہے میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتا ہوں, میں ان کو ساتھ جو ہے رکھتا ہوں. شاید آپ کو یہی پسند ہوگا. اور میرے قابلیت والی بات جو ہے یہ رب کی ذات جانتی ہیں, یا آپ سب جانتے ہیں کہ جی میں نے کتنا کام, کتنی میری آؤٹ پٹ ہے اب میرے اپنے سیکٹر میں اپنے لوگوں کے ساتھ. اچھا یوتھ جو ہے وہ بھی آپ کی طرف دیکھتی ہے, آپ جیسے کامیاب بزنس مین کی ہماری ٹوٹل آبادی کا 60% ہے. آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اگر اس کاروبار میں آئیں تو کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ انشاءاللہ یہ کہ جو ہے تھوڑا وقت ضرور ہے. یوتھ اس وقت جو ہے ڈسٹرب ہے, ان کو بتانا پڑے گا کچھ جو ہے لوگوں کے بابنے بتانے پڑے. شاید میری بات جو ہے ان کے ذہنوں تک, ان کے دلوں تک بھی جو ہے پہنچ جائے تو یہ عمل ہو. تھوڑا سا ان کو جو ہے بٹھانا پڑے گا, یہ بتانا پڑے گا, ورنہ وہ اس وقت جو یوں سمجھ لے کہ جو ہمارے پاس جو سوشل میڈیا میں جو ان کی زیادہ تر جو ذہنیت ہے ڈائیورٹ ہو چکی ہے, اس سے ان کو نکالنا پڑے گا. پھر آپ نکالیں تو یہ ہمارے لیے پازیٹیو اس کا استعمال اگر شروع کر دیں, ای کامرس پہ آ جائیں. پھر یہ سونا ہے. اچھا ون لاسٹ کوشچن, آپ کنسٹرکشن سے بھی متعلقہ ہیں, گھروں کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں عام سے گھر کو. اگر ہمارے ویورز اور ہمارے ریڈرز آپ کو رابطہ کریں ہمارے توسط سے تو ان کو کیا ڈسکاؤنٹ آفر کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے؟ یہ پرسنٹیج جو ہے نا جی میں نے یہ نہیں رکھی بھی, یہ ضرور ہے کوانٹٹی بیسس کے اوپر ہے. جو لوگ کوانٹٹی جتنی مانگے میں اسی لیول کے اوپر ان کو ڈسکاؤنٹ دوں گا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ خادم صاحب لاہور چیمبر آف کامرس کے
ڈائریکٹر اور معروف بزنس مین موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں بہت ضروری ہے, ایکسپورٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہی ایک خزانہ ہے جس کی کھدائی کے بعد ہم جو ہے دوبارہ سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. میں آپ کا ہو جہانگیر حیات اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.